بھوپال ہسٹری فورم کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے۔ ہم ابھی تک جو ذکر کر رہے تھے اس کے اندر 1857 کے بعد کے حالات اور شاہجہاں بیگم کی آمد اور اس کے بعد نواب صدیق حسن خان کے جو حالات تھے اور ان کے اوپر جو الزامات تھے اور جو بھی ان کے سلسلے میں جو لارڈ گرفتھ سے بات چیت ہوئی، لیوپرڈ گرفن جو ہے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، ان سے دربار وغیرہ لگائے گئے۔ اس سلسلے میں آج ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے خالدانی صاحب، شاہ نواز میاں صاحب اور میں رضوان الدین انصاری، اور پیچھے کیمرے کے پیچھے ہمیشہ کی طرح محمد امان صاحب۔ تو اب میں خالد بھائی سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ یہ جو لارڈ لیوپرڈ گرفن کی یہاں آمد اور صدیق حسن خان کے بیچ میں جو دربار وغیرہ ہوئے ہیں یا جو بھی بات چیت ہوئی اس کے سلسلے میں کچھ ہماری جانکاری ہوا۔ بھائی دیکھیے، نواب صدیق حسن خان شروع سے ہی سازشوں کا شکار رہے شروع سے ہی، کیونکہ انہوں کی جو شادی ہوئی شاہجہاں بیگم سے تو لوگوں نے اڑا دیا کہ انہوں نے کوئی جادو ٹونا کر کے شادی کی ہے۔ صاحب بتا رہا ہوں میں آپ کو، جبکہ بالکل ٹوٹل غلط تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، کیا نام ہے، باقی بند امراؤ دولہ کا، اور شاہجہاں بیگم اکیلی رہ گئی، تو یہ وائسرائے کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ایک شادی کیجیے، نکاح کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ ایک مرد رہے۔ تب اس وقت انہوں نے صدیق حسن خان سے نکاح کیا، کیونکہ 29 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھی وہ، تو انہوں نے نکاح کیا۔ اس کے بعد سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے خاندانی، کہ صدیق حسن خان ایسا نہیں ہو کہ کوئی اولاد پیدا ہو جائے، یہ لڑکا پیدا ہو جائے، دعوے دار ریاست ہو جائے۔ صاف بات کہہ رہا ہوں میں، یہ ان کو بالکل صحیح بات ڈر تھا ان کو۔ وہ سازشیں شروع ہوئی کیونکہ وہ عالم بھی تھے اور انہوں نے کم سے کم 150 کتابیں لکھی ہیں جو آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے خلاف سازشیں کی گئی کہ یہ وہابی ہیں اور یہ انگریزوں کے خلاف ہیں، یہ ہیں، کرتے رہے۔ اس سلسلے میں وہاں سے وائسرائے نے لارڈ گریفن جو تھا، جو ایجنٹ ٹو گورنر جنرل تھا، اس کو یہاں بھیجا کہ جا کے تحقیقات کرو، کیونکہ یہاں سے لوگ اس کو مسلسل وائسرائے کو خطوط لکھا کرتے تھے کہ یہ صدیق حسن خان یہ کر رہا ہے، صدیق حسن خان یہ کر رہا ہے۔ تو لارڈ گریفن نے آ کے پہلا دربار جو ہوا تھا وہ کیا، اس نے آ کے شاہجہاں بیگم کو بتایا کہ صاحب ایسا ان کی شکایتیں آ رہی ہیں اور یہ ہے وہ، لیکن شاہجہاں بیگم نے اس کو کوئی دھیان نہیں دیا ہوا، واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے ایک ان کی جو کتاب تھی اس کا انگلش میں ترجمہ کر کے وہاں بھیجا گیا کہ یہ صاحب یہ وہابیت پھیلا رہا ہے۔ اس زمانے میں مہندی سوڈانی ایک ہوا کرتا تھا، اس سے ان کا لنک جوڑا گیا۔ مہندی سوڈانی سے انگریزوں کا اختلاف تھا تو اس سے ان کا لنک جوڑا گیا کہ یہ مہندی سوڈانی کی تحریک کو یہاں بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تو اس پہ اس نے پھر دربار کیا تو اس نے آ کے کہا کہ سب ان کے خلاف جو تھے بیانات جو رپورٹیں گئی تھی وہ بولا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ وہاں کے سرکار نواب صدیق حسن خان کے جو 19 توپوں کی سلامی تھی وہ واپس لی جاتی ہے، اور جو سرکار والا جا کر ان کو خطاب تھا واپس لیا جاتا ہے اور ان کو حراست میں لینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو شاہجہاں بیگم نے ان کا ہاتھ پکڑا میرے دربار میں صدیق حسن خان کا، وہ کھڑی ہوئی کہ شاہجہاں کی جوتی جس کے سر پر پڑ جاتی ہے وہ گریفن بن جاتا ہے۔ تو گریفن کو بھاگنا پڑا، تو لال کوٹھی میں جا کے پناہ لینا پڑی، خانہ جنگی کے عالم ہو گئے تھے، یہاں پہ مسائلہ کرانا پڑی۔ اس کے بعد گریفن یہاں سے بھاگا۔ یہ ہے قصہ پورا۔ لیکن دربار میں ان کا جو ہے وہ چھینی گئی، یہ تو چھینی گئی، لیکن اس کے بعد ان کو گرفتاری نہیں ہوئی۔ ان کو مطلب آج کے زمانے کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ یا نظر بند کر دیا گیا تھا۔ وہیں انہوں نے مسجد بنائی تھی، وہیں نماز وغیرہ کرتے جو آج بھی مسجد موجود ہے۔ اس کے بعد بھی ان کا انتقال ہوا صدیق حسن خان کا، لیکن شاہجہاں بیگم اتنی ضدی عورت تھی، اس نے اتنی کرسپانڈنس کی ہے یہاں سے لے کے ایجنٹ ٹو گورنر جنرل سے لے کے وائسرائے تک، کہ آخر میں وائسرائے کو وہاں سے لکھ کے بھیجنا پڑا، اور ملکہ بھی وہاں سے آیا کہ نواب صدیق حسن خان کو بعد از مرنے کے بعد حسن خان والا جہاں لکھا جائے گا، مرنے کے بعد۔ اتنی ضدی ہو رہی تھی شاہجہاں بیگم۔ وہ لیوپرڈ گرفن سے جو ہے جو ہم کلام ہوئے تھے، یہ شاہجہاں بیگم تو یہ اندر بیٹھے ہوئے تھے شروع میں، تو وہ ان کا پورا جو ریکارڈنگ ہے پورے ایک ایک ڈیٹیل موجود ہے ریٹن میں۔ آج بھی جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی چیزیں سب جو آپ نے ابھی بیان کی ہیں، وہی بیان جو انہوں نے جو ہوا ہے کہ اندر بیٹھے ہوں گے، پہلے وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کرسی ان کی بھائی ان کے اندر، ہاں تو اندر پہلے نہیں، پہلے وہ پردے کے اندر تھے،
تو وہ اس میں انہوں نے کہا لارڈ گیفن نے کہ وہ ابھی سن رہے ہوں گے. ان کے ہاں سنیں گے کیوں نہیں. تو یہ شاہجہاں بیگم کیونکہ اسٹرانگلی ان کی بلیور تھی, اور ہسبینڈ کو پوری طرح سے انہوں نے پروٹیکٹ کیا اور ان کے ساتھ دیا انہوں نے. لوگ پھر اس کی وجہ سے بعد تک یہی رہا, جس کی وجہ سے ابھی آپ نے کہا کہ وہ ان کو جو ہے وفات کے بعد ان کو بعد المرد نواب کو والدہ کا خطاب لکھا جائے گا, یہ ریکارڈ میں یہی لکھا جائے گا یہ. جی